بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اچھا، دوران نشست اگر کوئی تعطل آ جائے، یعنی کہ کوئی ویڈیو کا بلیک آؤٹ ہو جائے، تو اس کی ممکنہ طور پر وجہ یہ ہوگی کہ شہر کراچی میں وقفے سے بجلی پاور کٹ کا سلسلہ جاری ہے، لوڈ شیڈنگ کا۔ تو اس صورت میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو بلیک ہو جائے گی اسکرین، آڈیو آتی رہے گی۔ اسی دوران چند منٹ کے اندر ہماری ٹیم دوبارہ ویڈیو کو ایکٹیو کر دے گی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا۔ آج کا پہلا سوال لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک مسلمان پاکستانی لڑکے نے اعلانیہ طور پر الحاد کو قبول کر لیا تھا، بعد میں وہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا اس نے، کیا وہ واپس مسلمان ہو گیا اور تمام شرائط پوری ہو گئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص دین کی توہین کر بیٹھے، ارتداد یعنی دین کے خلاف بات کر لے، دین سے پھر جائے، کفر کر لے، تو توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر صحیح طرح توبہ ہو گئی، وہاں کسی عالم دین کے سامنے جس طرح توبہ کی جاتی ہے وہ توبہ ہو گئی، تو سچی توبہ کے بعد ہم اس کو الزام نہیں دیں گے، لیکن اس کو ظاہر کرنا ہوگا اپنے عمل سے۔ توبہ بعض مرتبہ زبانی طور پر کر لی جاتی ہے، دل میں وہی ہوتا ہے، تو اس کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم کسی ایسے شخص پر جو توبہ کر لے، پھر اس کے بعد اس کو الزام نہیں دیتے، لیکن وہ توبہ اس نے کیا کیا تھا، توبہ کیسے کی ہے، اس کی تفصیل آپ نے ہمیں نہیں بتائی۔ اگر کسی شرعی عالم کے سامنے اس نے شرائط کے ساتھ جو ہوتی ہیں پوری سچی توبہ کی ہے گواہوں کے سامنے، اور جو توبہ جس طرح کی ہونی تھی وہ ہوئی ہے، تو وہ اگر اس کے بعد اگر دین کی بات کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اسے ہم اسی میں گنیں گے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور وہ توبہ ثابت ہو جائے اور اس کے بعد اس کا اظہار عملی طور پر ہو۔ لاہور سے اصفر تنویر صاحب کا سوال کہ اگر بیٹا نہ ہو تو جائیداد صرف بیٹیوں میں تقسیم ہوگی یا پھر کوئی اور بھی حصہ دار ہوگا؟ جی، وہ جائیداد کا مسئلہ جب بیٹا نہیں ہوتا ہے تو پھر بہن بھائیوں کو بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ صورتحال کیا ہے، بیٹا ہوا تھا یا ہوا ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر وہ بہن بھائی بھی لیے جاتے ہیں۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ بارش میں نہانا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ جی، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی آپ اس کو اپنے بدن پر لیتے تھے، یعنی تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے بدن پہ لیتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو نازل ہوتا ہے پانی اس کو مائع مبارک کہا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آتا ہے،
تو لیکن یہ کہ اس طرح آج کل ہمارے لوگ نہانے لگ جاتے ہیں، اس میں بدن کا وہ پردہ بھی نہ رہے، یا ایسی حالت ہو جائے کہ کپڑے چپک کے جسم کی ساخت جو ہے وہ ظاہر ہو، یا یہ کہ جی کسی کو مطلب زبردستی لوگ گیلا کر دیتے ہیں، تو وہ نہ کیا جائے۔ برکت کے لیے اگر وہ پانی لیا جاتا ہے، اس کے بعد احتیاط کی جائے، کیونکہ اگر جسم پہ لہ رہا ہے، وہ آپ ٹھنڈے رہے ہیں، اس کے بعد پنکھے میں اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، تو احتیاط کریں، لیکن وہ پانی لینا بدن پر یہ روایتوں میں موجود ہے۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کے پاس ایام عید میں کچھ رقم جمع ہو جائے اور وہ اس کے جیب خرچ کی ہو، تو کیا بالغ بچے پر فرض ہے کہ قربانی کرے وہ اس کی؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ایام نہر ہیں، 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو ہے اس کے برابر رقم، جتنے میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ان 3 دنوں میں اچانک آ گیا اور وہ بالغ ہے، آزاد ہے، اور وہ اس کے پاس یعنی اتنی رقم جو آج کل شاید 90,000 روپے بتائی جا رہی ہے، واللہ عالم، تو وہ اگر آ گئی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کے پاس جیب خرچ آیا اور وہ اتنا نہیں ہے، پھر نہیں ہوگی، لیکن اس کا وہ صاحب نصاب ہو جائے 3 دنوں کے اندر اندر، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ البرٹا کینیڈا سے کلیم صاحب کا سوال کہ کیا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کسی فلاحی ادارے میں عطیات دینا جائز ہے؟ اگر اس میں سود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ نے تو اصل رقم دینی ہے، باقی آپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی ٹرانزیکشن کیا ہے، کہ وہ صرف سروس چارجز لیتے ہیں یا اس پر کوئی ایکسٹرا لیتے ہیں۔ لیکن آپ جو رقم بھیج رہے ہیں وہ چونکہ آپ کے اماؤنٹ سے جائے گی اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، یا آپ کی ادائیگی جس طرح آپ کریں گے تو وہ رقم تو آپ دے سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے، لیکن آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کارڈ کی کیا ہیں، اس کے حساب سے آپ ذمہ دار ہیں۔ لاہور سے بنت صدیق صاحبہ کا سوال کہ فوت شدہ افراد کی قضا نمازوں کے لیے فدیے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کے دور کے مطابق ایک نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے؟ جتنا ایک فطرے کا ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ عید سے پہلے جو فطرہ دیتے ہیں کم از کم اتنا، حیثیت کے مطابق۔ عام آدمی تھے، صاحب ثروت تھے، وہ ان کے اماؤنٹ میں سے نہیں دیا جائے گا، آپ ان کی طرف سے دے رہے ہیں تو وہ فطرے کے برابر ان کی حیثیت، عام آدمی کا فطرہ کتنا ہے، جو خاص ہے ان کا کتنا ہے، خاص الخاص کا کتنا ہے، اس حیثیت سے آپ دے دیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تاکہ وبال نہ رہے۔ ان کا اگلا سوال کہ بچوں کو سائنس کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی فصاحت سے دلائل دیے ہیں، تو کیا بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ یہ جو عقیدہ جو اس میں بتایا گیا ہے یہ غلط ہے اور اعلیٰ حضرت کا ٹھیک ہے؟ کیا وہ عقیدہ نہیں ہے، دیکھیں سائنس کی ایک تحقیق ہے، سائنس کی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، پہلے سائنسدان نے کچھ کہا، دوسرے نے آ کے اس میں یا تو اضافہ کر دیا یا اس کو رد کر دیا، تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو دلائل دیے ہیں سائنس والوں کے سامنے رکھے جائیں، وہ سائنس والے اس کو دیکھیں۔ ہم کوئی اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے اس بارے میں، سائنس کے بارے میں، ہم اس پہ کوئی کسی کو کافر قرار دیں یا اس کو منکر قرار دیں۔ مولانا جامی نے بھی لکھا اور بھی لکھا، تو اس چیز پر یہ نہیں ہے کہ جی یہی ہے، اگر کوئی چیز ہمارے پاس اس سے زیادہ قوی دلائل آتے ہیں، انہوں نے 105 دلیلیں اس میں الفوز المبین میں لکھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر کسی کو فتویٰ لگا دیں، وہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کوئی بتا دے، انہوں نے عقلی دلائل بھی دی ہیں، نقلی سے مراد جو درج ہوتے ہیں کتابوں میں ان کو کاپی کرنا وہ ہوتا ہے، نقلی سے مراد جعلی نہیں ہوتا، تو عقلی سے مراد جو لاجک میں آتے ہیں، محبت کے دلائل بھی دیے ہیں،
تو ان کو سائنس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، بہت سی چیزوں کو سائنس پروو کرتی ہے، جلدی کر دیتی ہے، کچھ کو دیر سے کرتی ہے. تو یہ کوئی وہ اسلامی عقیدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جس پہ کو فتویٰ دیا جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ ورثاء میں مال کی تقسیم کے ذرائع بتا دیجیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ذرائع کا مطلب ورثاء میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص وفات پا گیا اس کی ملکیت میں کیا چیزیں تھیں اس کی لسٹ بنائی جائے، فہرست بنائی جائے. منقولہ اور غیر منقولہ، موویبل، اموویبل، یہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو مثلا کیش ہے، موویبل ہے، جائیداد پلاٹ ہے، اموویبل ہے. تو اس کی پوری کہ اس کے پاس نقدی کتنی تھی، سونا چاندی کتنا تھا، بینک میں کتنا تھا، اس پہ قرض کتنا تھا، اس کا سامان کتنا، اس کی فہرست بنائی جائے. اس فہرست کو بنانے کے بعد اب ورثاء کون کون ہیں، اس کے جو زندہ ورثاء ہیں جو موجود ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ایک بیوی ہے، ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو وہ سارے ان کے حصے بنائے جائیں گے. 8واں حصہ چلا جائے گا بیوی کو. بیوی نہیں ہے، صرف اولاد ہے، تو لڑکوں کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. وہ سارا پورا ٹوٹل لگا کر اس کا پہلے حصے بن جائیں گے، اس حصے کے حساب سے وہ تقسیم ہوں گے. کوئی نہیں لینا چاہتا تو وہ اپنا حصہ لے کر دوسروں کو دے دے، پہلے لے لے پھر کہہ دے کہ نہیں جی میری طرف سے فلاں کو دے دیں، میرا بھائی کمزور ہے، بہن کمزور ہے، ان کو دے دیں. یا سب کے سب چھوڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی راہ میں دے دیں، ہم کو کسی کو نہیں چاہیے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہو رضامندی کے ساتھ جو بھی ہو، اور شرعی اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. لیکن پہلے ضروری ہے کہ اس کی ملکیت کی تمام چیزیں کوئی چھپائی نہ جائیں، سب کے سامنے رکھی جائے. ایون کہ اس نے آخری وقت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں غسل دینے والے کو دے دو، وہ بھی ورثاء کے ہیں، کیونکہ جیب میں سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ غسل والے کو کیوں نہیں دیتے. گھڑی پہنی ہوئی تھی وہ غسل والے کو نہیں دیتے، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ غسل والے کو نہیں. صرف کپڑے دینے کا کیا مطلب، وہ بھی وارثوں کا حق ہے. تو اگر اللہ کی راہ میں دینے ہیں تب بھی رضامندی کے ساتھ، تقسیم کرنے ہیں تو شرعی اصولوں کے مطابق وہ جتنے موجود ہیں ان میں وہ تقسیم ہوگا. اگر فوری طور پر نہیں دے سکتے کہ نہیں جی یہ چیزیں ہیں، تو اگر وہ مکان ہے، نہیں جی اس میں سب رہتے ہیں، تو حصے بن گئے، ان کا حصہ معلوم ہو گیا. جب کبھی آپ وہ بیچیں یا کوئی دوسرا چاہتا ہے کہ مکان میں لے لوں تو باقی کو وہ حصے دے دے، ان کے ساتھ طے کر لے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، میں اتنی مدت میں آپ کو قسطوں میں دے دوں گا، اس طرح دے دوں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ، اور اگر کوئی وصیت کر گیا ہے، مثلا وفات پانے والے نے وصیت کی ہے فلاں چیز فلاں کو دے دینا، تو وہ اس پہ راضی ہوں تو دے دیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں قبضہ نہیں دیا تو وہ بھی تقسیم ہوگی، اور اگر وصیت پر عمل کر کے خوشی سے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. ذیشان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی 12 دن کے سفر پر ہے اور نماز قضا ہو جائے تو کیا قصر ہی پڑھی جائے گی؟ یعنی اس کی نماز سفر میں قضا ہوئی ہے تو سفر کی قضا بھی قصر ہوگی. یعنی اس نے سفر میں وہ نماز اپنی نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کی قضا بھی قصر ہوگی. وہ صرف 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے. فجر اور مغرب میں تو نہیں ہوتی ہے قصر. تو 4 رکعت والی فرض جو ہیں وہ 2، اگر اس کے قضا سفر میں ہوئے ہیں تو اس کی وہ جو قضا کرے گا وہ بھی قصر ہی کرے گا. عالیہ فاروق صاحبہ کا سوال کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں کیونکہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، لیکن میرے بہنوئی نے یہ کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اس طرح. اگر کوئی ایسی معذوری ہے کہ جھک نہیں سکتے، کھڑے ہو کر شروع کر لیں، لیکن یہ کہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے وہ کرسی پہ بیٹھتی ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہیں، ادا کر سکتی ہیں. اگر نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. راول پنڈی سے نوید احمد صاحب کا سوال کہ مستجاب دعا کا کیا طریقہ ہے اور سلیقہ ہے، اور کن اوقات میں دعا کی مقبولیت کا زیادہ امکان ہے؟
جی مستجاب ہونے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، دوسری شرط یہ کہ آپ کی کمائی حلال ہو، آپ کی غذا پاک ہو، اور یہ کہ آپ کسی غلط چیز کی خواہش نہ کریں۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات عقیدہ صحیح ہو، دوسری بات یہ کہ آپ کی کمائی حلال ہو، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی غذا کو پاک رکھنا۔ تو یہ شرط ہے، عقیدہ صحیح ہو، کمائی حلال ہو، غذا پاک ہو، اور غلط چیز کی دعا نہ کی جائے۔ جو چیز کسی طرح ناجائز ہے اس کی دعا نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اب دعا کی قبولیت کے اوقات، مثلا رات کے پچھلے پہر میں جس کو آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں، یا صبح صادق سے پہلے جو آپ، وہ وقت بڑا مبارک صبح صادق کا، اذان کے بعد کی دعا، فرضوں کے فوراً بعد کی دعا، جمعہ کے دن ایک خاص ساعت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان۔ بہرحال جمعہ کے دن کثرت سے عبادت میں گزارے وقت۔ اس کے علاوہ اور کسی اللہ والے کے مزار پر جا کے دعا کی جائے جہاں اللہ کی رحمت ہو، اس میں ہے، سفر میں ہے، کسی مسلمان بھائی کے یعنی وہ موجود نہیں ہے، اس کے غیاب میں آپ دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت سے وقت بتائے گئے ہیں، اور خاص طور پر کعبۃ اللہ میں، پھر روضہ رسول پر، یا اور مقامات مبارکہ جو ہیں، کوئی نیکی کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ امید ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ ہماری جو حالت ہے، ہم اسی زبان سے کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، اپنی زبان کو بھی پاک نہیں رکھتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دعا کے آداب، دعا کے اول آخر درود شریف ہو، اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کی تعریف کی جائے دعا سے پہلے۔ ایک شخص نے دعا شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رب تعالیٰ کی تعریف کر، اللہ کے اچھے نام پکار کے اس کو عاجزی، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے محبت سے اس کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں جتنی ہو سکتی ہے، پھر اس کے درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔ تو دعا کے الفاظ اچھے ہوں، اور اگر معصورہ مسنون دعائیں یاد ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ شہباز صاحبہ کا سوال کہ زکوٰۃ کے پیسے کسی مسجد میں دیے جا سکتے ہیں یا صرف مدرسے میں ہی دے سکتے ہیں؟ کئی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں نہیں دیے جا سکتے۔ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں کوئی چندہ نہیں ہوتا، ضرورت ہے، اور کسی کے پاس صاف پیسے نہیں ہیں اللہ کے لیے دینے کے لیے، اور وہاں پر کام کرنا ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں حیلہ شرعی کیا جائے گا، لیکن وہ بھی مجبوراً، ورنہ نہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اگر کوئی دیتا ہے اور وہاں کوئی عالم موجود ہے، اس کو معلوم ہے، بتا دیں تو وہ پھر اس کو طریقہ معلوم ہوگا۔ ناصر اتاری صاحب کا سوال کہ قربانی کے لیے رقم جمع کی ہو لیکن عین ایام قربانی میں کسی ذاتی کام کے لیے وہ رقم کی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ قربانی کے لائق ہیں اور آپ کے پاس پیسہ قربانی کے 3 دنوں میں ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، پھر تو رعایت نہیں ہے، پھر برے آپ قرض لے کے کریں۔ لیکن آپ کو کرنا ہے، آپ کے اوپر وہ چیز ہے، پیسے موجود نہیں ہیں لیکن آپ صاحب نصاب ہیں، سونا موجود ہے، زائد سامان موجود ہے، کوئی حیثیت ایسی ہے، لیکن آپ کے پاس آپ نے کوئی رقم مخصوص کر لی اور پھر خرچ کر لی، تو اب ان دنوں میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ صاحب حیثیت بھی نہیں ہے، پھر آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صاحب حیثیت ہیں، رقم وہ خرچ کر لی ہے مگر اس کے باوجود صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو بھلے قرض لینا پڑے، قربانی کریں گے آپ۔ ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ قربانی میں حصہ ڈال رہے ہوں اور اس قربانی کے حصے میں کوئی بدعقیدہ بھی شامل ہو جائے
تو اب قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کیوں شامل ہو جائے؟ ایسی جگہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس میں آپ مجھ سے رعایت کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نے ایسی جگہ کیوں حصہ ڈالا ہے؟ آپ پہلے چھان پٹک کے ڈالیں، آپ خود معلومات کریں، غلط کا شامل ہونے سے سب کا خراب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، لالا موسیٰ سے محمد ارشد اتاری صاحب کا، کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور نماز تک نہ پڑھیں تو انہیں اپنے ساتھ نہ رکھنا کیسا ہے، اور ان کی شادی نہ کرنا کیسا؟ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں نماز نہ پڑھ کر، مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تربیت کیسی کی ہے کہ وہ نمازی کیوں نہیں بنے؟ کوتاہی آپ کی ہے یا آپ نے کیا ماحول دیا ہے؟ جس وقت تاکید کرنی تھی اس وقت آپ نے نہیں کی، تو مجرم تو آپ بھی ہے۔ اب یہ کہ آپ ان کو چاہ رہے ہیں گھر سے نکال دیں، ان کی شادی نہ کریں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ان کو جناب گھر سے نکال دیں یا بچیوں کی شادیاں نہ کریں۔ ہاں، آپ ان کو راغب کریں، ان کے دیگر جو سختی کر سکتے ہیں آپ کریں تاکہ وہ اس طرف آئیں۔ تو آپ کو اگر شروع سے آپ کی کوئی کوتاہی ہے تو اب آپ ہی کو اس کو درست کرنا ہے، اور آپ کی کوتاہی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اس طرف چلے گئے تو آپ کو ان کو اس طرف لانا ہے۔ پیار سے کوشش کریں، نہیں ہوتی سختی کریں، کچھ خرچ اخراجات کے دوسرے معاملات میں کریں، لیکن مقصد یہ ہے ان کی اصلاح۔ تو آپ ان کو کہہ دیں، آپ اس طرح کہہ دیں کہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ کے شادی کے اخراجات برداشت نہیں کروں گا۔ آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں تاکہ یہ کہ وہ اس طرف راغب ہوں، لیکن یہ کہ ان کا حق ہے وہ اس کو آپ نہ ماریں۔ ڈیرہ غازی خان سے حافظ عبید اللہ صاحب کا سوال، کہ ایک آدمی ہے، اس کی مونچھیں بہت بڑی ہیں، ہم اسے مونچھیں تراشنے کا بولتے ہیں تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات منسوب ہے کہ ان کی مونچھیں بڑی تھی، اور اس سے پھر آگے حدیث پاک بھی ذکر کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ جس طرح کی اس کی مونچھیں ہیں کیا اسی طرح کی ان کی تھی؟ اب حدیث شریف موجود ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ۔ یہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس طرح کی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اسی طرح کی ان کی تھی؟ پھر ان کی نسبت سے رعایت چاہنا تو باقی وہ جتنے کام کرتے تھے یہ ویسے کرتا ہے؟ وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، ان کی تقوی کی کیا شان تھی، ان کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کتنا خیال تھا؟ کیا اس کا وہی حالت ہے صرف مونچھوں کے لیے ان کی رعایت مانگ رہا ہے؟ ان کی مونچھیں ہرگز ایسی نہیں تھیں جس طرح کی اس کی ہوں گی۔ اگر تھوڑی سی مونچھیں دراز ہیں معمولی سی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، حضور ان کو روک دیتے۔ تو یہ جس طرح کی آج کل لوگ بہت رکھتے ہیں اور تاؤ دیتے ہیں، اس طرح کی کسی صحابہ کی ثابت نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث شریف سناتا ہے صحابہ کی پیروی کی، اس میں یاد رکھے کہ پیروی صرف مونچھوں کے حوالے سے نہ کرے، پوری کرے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں ان کی عادات بھی ہیں، اس کو پیش نظر رکھے۔ سحر خان صاحبہ کا سوال، کہ فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ فوراً نہیں سونا چاہیے، تو کس وقت پھر سویا جائے گا؟ سورج نکلنے کے بعد سونا ہونا چاہیے۔ صبح بلکہ رزق تقسیم ہوتا ہے ہمارے ہاں بازار والوں کو، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تمام دیکھتا تھا پنجاب میں بھی دیگر علاقوں میں بھی، فجر کے بعد لوگ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کرتے تھے اور دکانوں پہ چلے جاتے تھے، مغرب آ کے مسجد سے پڑھتے ہوئے گھر آتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، کیونکہ صبح رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت جو جاگتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاتے ہیں۔ یہاں پر اب ہو گیا ہے زوال کا ٹائم جب شروع ہوگا تب دکانیں کھلتی ہیں، تو زوال کے ٹائم میں کمال کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ہم لوگوں نے بنا لیا، اور رات کو دیر تک بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں، ورنہ مغرب میں آتے تھے لوگ، اس کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چوپال لگتی تھی، مل ملا کے لوگ سارے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔
اب ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ٹی وی کچھ لے گیا، کچھ یہ ٹیلی فون نے مسئلے ایسے کر دیے ہیں کہ اکٹھے بیٹھے ہوں تب بھی ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ تو اگر صبح رات کو جاگنے کی عادت ہے تو صبح وہ نماز پڑھ کے اس وقت تک جاگے کہ سورج نکل آئے پھر سو جائے، اور اگر اس درمیان میں اس کو نیند آ گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ عادت نہ بنائے، عادت یہی کہ سورج نکلے تو سوئے۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کسی نے 5 سال پہلے عمرہ ادا کیا، بعد میں یہ مسئلہ پتہ لگا کہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے دم واجب ہو گیا تھا، تو اب کیا حکم ہوگا، اور دم کیا اپنے ملک میں ہی دیا جائے گا یا جی پھر نہیں، وہ مکہ میں ہی ہوگا، کسی کو پیسے بھجوا دے، اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کر لے اور پیسے وہاں بھجوا دے کسی کو، وہ وہاں پر حدود حرم میں وہ اس کی طرف سے دم ادا کر دے، خود جائے تو خود کر دے ورنہ پیسے بھجوا دے۔ ہم منت مانتے ہیں، کسی مزار پر کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو کیا جو فاتحہ دلائی جاتی ہے وہ گھر والے بھی کھا سکتے ہیں؟ جی، جو یہ ہوتا ہے نا، دیکھو ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے نافلہ۔ ہم جو منت مان لیتے ہیں اللہ کے حضور کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں کھانا کھلاؤں گا، سب سے بہتر یہی ہے کہ غربا، مساکین، مستحق افراد کو کھلایا جائے، لیکن اس سے اغنیا بھی کھا لیں گے تو ان کے لیے حرام نہیں ہوگا، مگر کن کو دینا ہے؟ جن کو ملتا نہیں ہے آسانی سے، ان کو دینا بہتر ہے۔ اب یہ کہ ایصال ثواب کے لیے ہے، دوسرا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ کوشش کریں تو ان کو کھلائیں جو مستحق ہوں۔ مرتضیٰ صاحب کا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ البتہ وہ جو دوسرا صدقہ ہوتا ہے نا، جو جان کا صدقہ یا ویسے، اس کا گوشت جو ہے وہ خود نہیں کھانا، نہ اغنیا کو کھلانا ہے۔ نماز میں باجماعت نماز میں شامل ہونے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی عصر کی جماعت میں چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو باقی جو 3 رکعت رہ گئی ہیں وہ اب کس طرح ادا کی جائیں گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں اگر آپ کو رکوع مل گیا تو وہ رکعت شمار ہوگی۔ رکوع سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ رکوع میں پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت تک جماعت کرانے والے امام صاحب جو ہیں انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا ہے، اور آپ رکوع میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ آپ نے رکوع پا لیا، تو رکوع پا لیا تو رکعت پا لی۔ اب رکعت پا لی تو جو رکعت آپ کی ادا ہو گئی، مثلا آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو آپ کی چوتھی رکعت ادا ہو گئی۔ اب آپ کے ذمے پہلی 3 رکعتیں ہیں، آپ نے وہ 3 رکعتیں اسی طرح ادا کرنی ہیں جس طرح آپ کو ادا کرنی چاہیے تھی، جس طرح آپ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کی چوتھی رکعت کوئی تیسری رکعت میں ملا ہے تو تیسری چوتھی اس کی ہو گئی، 2 باقی رہ گئی۔ ہاں، قاعدے کے حوالے سے یہ ہے کہ اب چونکہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو اب وہ جو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ قاعدہ کر لے گا، یعنی اتحیات بیٹھے گا، لیکن یہ کہ جتنی رکعتیں باقی ہیں اسی ترتیب سے آپ ادا کریں گے۔ محمد احمد صاحب کا سوال کہ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم سنتے آئے ہیں زوال کا وقت یہ کیا ہے، اور دن میں کتنی بار زوال کا وقت آتا ہے؟ جی، زوال سے مراد جب سورج نصف النہار کے قریب ہو جاتا ہے نا پوری طرح، جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چمکنا کہہ لیں، یا وہ جب آ جاتا ہے پوری طرح، اس وقت زوال کا وہ وقت، اس کا کچھ جو شمار کیا جاتا ہے اس کے حساب سے، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا اس کا کہ کون سا وقت شروع کا اور کون سا اس کا وقت آخر کا۔ یہ سورج کے سفر کے حوالے سے ہے۔ ایک تو وقت ہے کہ فجر کے فرض ادا کر لیے تو سورج نکلنے تک، دوسرا یہ جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، آفتاب نصف النہار پر ہو، اور اس کے بعد ہوتا ہے عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ یہ خاص طور پر ان وقتوں میں ہمیں اگر کوئی بہت ضروری ہے، فرض سجدہ ہے وہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ نہیں کرنا، اس وقت
سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے تھے، تو ان سے مشابہت، ان کی ریزمبلنس نہ ہو جائے. حالانکہ اب وہ ہم صرف مکروہ کہتے ہیں، اس کو حرام نہیں کہتے کہ اس درمیان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ وہ ناپسندیدہ وقت ہیں. تو اس سے یہ مراد ہے، وہ سورج کے سفر کے حوالے سے اس کو لیتے ہیں، کیونکہ اس کی پوری ساعتیں شمار کر لیتے ہیں، طلوع کا وقت، غروب کا وقت، تو اس کے حساب سے وہ درمیان کا وقت نکالتے ہیں. تو یہ سورج کے سفر کے حوالے سے. عبید اللہ صاحب کا سوال کہ بغیر وضو اذان دینا، اس کا کیا حکم؟ کبھی اگر ہو گیا، مجبوری دے دی ہے تو اور بات ہے، عادتاً نہیں کرنا چاہیے ایسا. اگر کسی نے دے دی ہے تو بس یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے، جو آداب ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن کبھی اس نے دے دی ایک آدھ بار تو اس کو چاہیے کہ اس پہ شرمندہ ہو، لیکن یہ کہ عادتاً ایسا نہیں ہوگا. سید شہباز بخاری صاحب واقعینڈ سے، ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ احناف کے اندر ماتریدی اور اشعری ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور ان کی کیا تعریف ہے؟ دونوں اہل سنت ہیں، دونوں اپنی جگہ درست ہیں. تعبیرات کا جیسے ائمہ میں اختلاف ہے نا، تعبیرات کا فروعی مسائل میں ہوتا ہے نا، کہ کسی نے کیا تعبیر کی ہے، دوسرے نے کیا تعبیر کی ہے. تو ہم ماتریدی ہیں، ابو المنصور، امام ابو المنصور ماتریدی، جو اشاعرہ ہیں امام ابو الحسن اشعری کے، تو جو ان کے ہیں ہم ان کو بھی وہ نہیں کہتے کہ غلط ہیں، لیکن تعبیرات کا معمولی سا فرق ہے. اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو علماء نے لکھی ہے اور مسائل بھی لکھ دیے ہیں. لیکن کوئی اشعری ہے یا ماتریدی ہے، دونوں حنفی ہیں، اور دونوں میں ہم کوئی ایسا عقیدے کا بنیادی اختلاف نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اس میں کفر و ایمان کا مسئلہ آ جائے، وہ بات نہیں ہے. کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ مجدد کی شرائط پر پورے اترتے ہیں اہل سنت کے نزدیک؟ تجدید و احیاء دین کا کام سبھی کرتے ہیں، جتنے بھی علماء حق ہیں، اولیاء کاملین ہیں، سارے تجدید و احیاء دین کا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت اگر حق بات کو واضح کر رہا ہوں، لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، تو مقصد کیا ہے؟ علماء محنت کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، یا جو بھی ہے، یہ سب تجدید و احیاء دین. لیکن خاص طور پر جس کو مجدد کہا جاتا ہے اس کی کچھ، اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ عوام اس کو کہیں، یہ علماء کا منصب ہے. جیسے حضرت مجدد الفسانی کو حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے کہا، یعنی کوئی عالم کہتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو دین میں مکسنگ کر دی جاتی ہے، ملاوٹ کر دی جاتی ہے، تو وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتا ہے. تو اپنے اپنے لحاظ سے تمام لوگ، ہم یہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 14ویں صدی میں مجدد کہا جاتا ہے دین کا. ادھر حضرت امام نبہانی کے لیے عرب والوں نے کہا. تو ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب چونکہ آپ کے ہاں ذرائع ٹیلی کمیونیکیشن، رابطے اور یہ بہت آسان ہو گئے، پہلے اتنے نہیں تھے. تو سیدنا غوث پاک، سیدنا داتا صاحب، یہ سب اپنے اپنے مقام پر شان والے بزرگ تھے. ان کی خدمات اور ان کے وہ تمام چیزوں کو، وہ سب تجدید و احیاء دین کے کام، لیکن ان کو اس سے زیادہ شمار کیا گیا. سیدنا غوث پاک کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. تو وہ مجدد بھی ہیں لیکن وہ محی الدین بھی ہیں، ذہن میں رکھا جائے. اسی طرح حضرت داتا صاحب نے اس بر عظیم جس کو لوگ بر صغیر کہتے ہیں، یہاں کتنی خدمات، پھر خواجہ صاحب نے کتنی. تو دینی کارناموں اور اس حوالے سے جو خدمات انجام دی جاتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں. لیکن ان ہستیوں کا درجہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ صرف مجدد کہیں گے تو ان کی شان ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی دی، ان سے کام ایسے لیے، تو مجددین بھی ان کے معترف ہیں. ارم صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی شخص جھوٹ پر جھوٹ بولے اور آپس میں رشتہ داروں کو لڑوائے اور ساتھ ہی عادتاً پھر یہ روش بھی بنا لے
بار بار بولتا رہے کہ مجھے معاف کر دینا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کا اب کیا حکم ہوگا؟ جی اب وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کاروبار میں، رشتے میں، ناطے میں 2-3 اصول ہوتے تھے، گھروں میں، خاندانوں میں، تاجروں میں۔ اس میں کہتے تھے پہلے ایمانداری، دوسرا نمبر تھا وفاداری، تیسرا نمبر تھا ذمہ داری۔ یہ باقاعدہ معاشرے میں لوگ لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے لیکن زبان پر قائم رہتے تھے، اصولوں کے لیے باقاعدہ قربانیاں دیتے تھے، حق کے لیے ڈٹ جاتے تھے۔ اب رشتے ناتوں میں مفاد آ گئے، جو امیر ہے اس کے ساتھ سلوک اور ہے، جو کمزور ہے اس کے ساتھ سلوک اور ہے۔ ہمارے ہاں مزاج بھی آ گئے، کسی کا مزاج چڑچڑا ہے، وہ ہر بات میں ہی یعنی کوئی اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثلا آپ کے ساتھ مذاق کر لیں گے، تمسخر کر لیں گے، ان کے ساتھ کوئی کرے گا تو نہیں سہ سکیں گے۔ یہ جو اس طرح بات کرتے ہیں صرف لفظی کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر دینا، تو جو غلطی کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ یہ تو ایک طرح سے تفریح ہو گئی نا، کہ جس طرح کوئی کہے کہ جی میں گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو توبہ کی امید پہ گناہ کرنا یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کو حماقت ہی کہیں گے، بے وقوفی۔ تو جو بھی لڑوائے رشتہ داروں میں، خاص طور پر میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں ناچاکی ڈلوائے، لڑوائے، وہ بہت برا ہے۔ اور جب وہ رشتہ دار ان ناچاکیوں کی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، بول چال میل جول بند کر دیں، تو نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری عام ہے، کہیں وہ ساس بہو کے جھگڑے، کہیں نند بھاوج کے جھگڑے، کہیں بھابھی اور جناب ان کے دوسرے ہیں جو جیٹھ، کیا کہتے ہیں، جیٹھ اور دیور اور یہ اور وہ، کزنز کے آپس میں جھگڑے، جیلیسی ہے، کہیں کچھ ہے چھوٹے سے بول پہ، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسے کام سے، اور پھر جن کو پتہ ہے کہ اس کی یہ عادت ہے ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ راول پنڈی سے سعید نعیم صاحب کا سوال کہ ایزی پیسہ کے ذریعے جو رقم لی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ پہلے بھی بتایا کہ اگر وہ صرف سروس چارجز لیتے ہیں کہ آپ کی رقم بھجوائیں گے، لازمی بات ہے اس میں ان کے اخراجات ہوتے ہیں، تو سروس چارجز تو جائز ہیں، اگر اس پہ کوئی پرسنٹیج لی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ محمد حمید الدین علوی صاحب کا سوال دوحہ قطر سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مشترکہ قومیت کی رہائشی عمارت میں بیت الخلاء ایسے رخ پر بنائے گئے ہوں کہ رفع حاجت کرنے والوں کی یا تو پشت سمت قبلہ ہو یا پھر رخ سمت قبلہ کو ہو، تو صورت مسئولہ میں استنجا خانے کے استعمال میں کیا کیا جائے کہ گناہ سے بچ سکیں؟ تھوڑا سا ترچھا ہو کے بیٹھ جائیں، یہی کہہ سکتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ہوٹلز ہیں، قبلے کی طرف پاؤں ہیں، اسی طرح ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو پہلے جب بھی جاتے ہیں پہلے ہم چیک کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، اس کے بغیر بہرحال مجبوری ہے۔ جو لوگ احتیاط نہیں کرتے تو اگر آپ کی اپنی بلڈنگ ہے تو ان سے کہہ کے درست کروائیں، ورنہ یہ کہ آپ جتنا بھی اپنے احتیاط کر سکیں، اس طرح بیٹھ سکیں کہ مکمل نہ ہو۔ تو اب کسی ایک جگہ پہ ایک وقت میں آپ کا ہوا تو میں اس کو مجبوری کہہ دوں، لیکن روز کا کام ہے تو اس کو مجبوری نہیں کہیں گے، اس کو درست کروانا ہوگا۔ یہ خلاف ادب ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ثانیہ صاحبہ کا سوال کہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں ان میں کون سی عبادات کرنا افضل ہے؟ یہ دن مبارک ہیں، والفجر ولیال عشر، بہت سے مفسروں نے اس کے تحت یہی 10 دن لکھے ہیں، اور خاص طور پر 8ویں، 9ویں، 10ویں شب ان خاص راتوں میں سے ہے، جاگنے کی، جو جاگے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5 راتوں میں سے وہ 3 راتیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہو سکے 9 تک روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں، کثرت سے تلاوت کریں، اور جو بھی نیکی کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی خاص طور پر جو لوگ مثلا ہوتا ہے کہ جی ہم 10 دن میں یہ اتنے کلام پڑھیں گے یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے،
وہ اپنے اپنے اس کے جس کو جتنی کیا کہتے ہیں استطاعت ہے یا صلاحیت ہے، باقی اپنے طور پر درود شریف کی کثرت، تلاوت کی کثرت، نوافل پڑھیں، لوگوں کے کام آئیں۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا کیا جائز ہے؟ جائز ناجائز کی بات نہیں، اچھا نہیں ہے۔ کتنی موت ماریں گے آپ اس کو؟ پردہ ہونا چاہیے، مگر یہ کہ بعض جگہوں پہ وہ جگہ کم ہوتی ہے اور جو قصاب ہوتے ہیں، بچر، وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ۔ اب انہوں نے اکٹھے ایک جانور نہیں، وہ اکٹھے کئی جانور گرانے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں کرتے ہیں اس کا لحاظ، اور ہم لوگ بھی بس یہ کہ ٹھیک ہے جی۔ تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ ایک جانور کے سامنے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی آڑ ہو جائے، تھوڑی بہت بھی ہو جائے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ حاکم وقت سے اس کے اثاثوں کے بارے میں جواب طلب کرنا، اس کے کیا شرعی احکام ہیں؟ اسلام میں حاکم کی جو اہلیت ہے کہ وہ اس لائق ہے یا نہیں، وہ واضح بیان ہوئی ہے کہ وہ عادل ہو اور متقی ہو۔ جب ہم متقی کہتے ہیں نا تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہمارے سامنے سنہری مثال ہے۔ تو حاکم وقت کو لازمی بات ہے وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہے۔ اب ہمیں ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ان کا لقب، نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر۔ انہوں نے جب ان کو خلافت کے لیے کہا گیا تو وہ تو کپڑے کا کام کرتے تھے، وہ بازار آئے تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ بازار میں آئیں تجارت کے لیے، تو خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر والوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ انہوں نے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ بات صحیح ہے، جب ان سے ہم کام لیں گے تو یہ تجارت نہیں کریں گے تو ان کے گھر بار کا کچن تو ان کا ہونا چاہیے۔ تو ایک مزدور کی یومیہ جو اجرت تھی اسی کے مطابق آپ نے قبول کیا، اور اس میں بھی یہ حال تھا کہ میٹھا کھانے کے لیے دل چاہا تو کبھی کچھ دنوں کے بعد میٹھا بنا تو پوچھا کیسے بن گیا؟ ان کا جی روز اتنا اتنا بچاتے رہے۔ ان کا مطلب اتنا بچانے سے بھی ہمارا گزر ہو جاتا ہے، تو وہ جو حلوہ بنا تھا وہ مسجد میں لے آئے، اعلان کیا کہ میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دو۔ یہ مثالیں ہیں، سیدنا عثمان غنی نے، پھر مولا علی نے۔ ان لوگوں کے پاس تو اپنے یعنی پہننے کے کپڑوں کا بھی وہ نہیں ہوتا تھا کہ 6 جوڑے ہوں ان کے، اکثر 1 یا 2 جوڑے۔ تو حضرت عمر فاروق کی مثال موجود ہے کہ چونکہ آپ دراز قد تھے، کپڑا زیادہ لگا، کپڑا تو پوچھ لیا کسی نے، پہلے جواب دو، اس کا جواب دیا۔ تو حاکم وقت جب متقی ہوگا، متقی کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، عادل کا مطلب لوگوں پر جو عدل کرنے والا، یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ اور ہے دوسرے کے ساتھ۔ تو اب اس کے لیے مواخذہ، اور پھر یہ کہ خود تو چاہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا کہ جی مجھے عہدہ دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے تھے، حضور نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں مغربی جمہوریت ہے، وہ سلسلہ ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی منصب ملا ہے اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اول تو قبول نہ کریں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور اگر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں صحیح طرح تو آپ اس نے ادا کریں۔ اب اس میں آپ نے ضرورت سے زیادہ مراعات لے لی، فیسلٹیز لے لی، تو لازمی بات ہے آپ اس کو، قوم کا پیسہ ہے، آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں اگر وہ خلفائے اربعہ کی خلافت کا زمانہ مثال بن جائے تو ہمارے سامنے ہے، عملی نمونے موجود ہیں اور احکام بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اب وہ چیز نہیں ہے، شاہانہ سسٹم ہے، کہیں بادشاہت ہے تو کہیں پارلیمنٹ ہے، اور کہیں صدارتی نظام ہے، اور کہیں نظام ہی نہیں ہے۔
قانون ہی نہیں ہے، بس وہی قانون ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ دعائے حزب البحر پڑھنے کے لیے کیا شیخ کی اجازت ضروری ہے؟ صرف دعا پڑھنی ہے، اس میں جو اشارے ہیں اور جو دوسری چیزیں وہ نہیں، برکت کے لیے پڑھنی ہے، حفاظت کے لیے ضرور پڑھیں، لیکن اس کے اندر جو اشارے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ تو پھر آپ کو اجازت بھی چاہیے اور آپ کو پابندی اور پرہیز بھی چاہیے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ چھوٹے بچوں کو حج پر ساتھ لے جانے کے کیا احکام ہیں؟ جی، بہت ہی زیادہ کم سن بچہ ہے، لازمی بات ہے، ماں جا رہی ہے تو ماں بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، لے جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اتنا کم سن ہے، ابھی چند ماہ کی عمر ہے، 2 3 4 5 ماہ تک ہے، 6 ماہ تک ہے، وہ ان کے لیے اگر سہولت نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی انتظام پیچھے ہو، رشتہ دار ایسے ہوں سنبھال لیں، نہیں ہے، لے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر آپ کو کچھ دشواری، کچھ مشکل، کچھ پابندی ہوگی، پاک بھی رکھنا ہے اپنے آپ کو، ان بچوں کے لیے بھی آپ کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ لے جائیں۔ ان کا اگلا سوال کہ رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہو اور وہ ابھی واپس کرنے کی حالت میں نہ ہو، قربانی کے دن بھی آ جائیں، اب اتنے پیسے نہ ہوں تو کیا قربانی کے لیے قرض لیا جائے گا؟ آپ نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے اس قرض کی رقم کو نکال کر، کہ اس قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ 3 دنوں میں آپ کے پاس اتنا ہے، مال کی صورت میں، زیور کی صورت میں، کوئی اور آپ کے پاس تجارتی چیز ہے، اگر وہ ہے تو پھر تو آپ قرض لے لیں، کہ نقدی نہیں ہے لیکن باقی آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ قرض لے لیں، لیکن آپ اس طرح آپ پر قرض نکال کے اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے تو پھر ختم ہو جائے گی بات۔ جانور کا سینگ ٹوٹ کر زخم بھر جائے تو اب قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کتنا حصہ ٹوٹا ہے؟ آپ کے لانے کے بعد ٹوٹا ہے، ٹوٹا ہوا لے کے آئے ہیں، اس کے 4 حصے کریں، اگر چوتھائی حصہ کٹا ہے چل جائے گا، اس سے زیادہ کٹا ہے نہیں چلے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ روش کچھ زیادہ زور پکڑ گئی ہے کہ پورا سال جانور چھت پر پالنے کے بعد قربانی کے ایام میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر کے کرین سے نیچے اتارا جاتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بعض اوقات بعض صورتوں میں جانور گر بھی جاتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پر کسی فارم میں رکھ دیں، وہاں پل کے آ جائے، لیکن یہ طریقہ کرنا اور اس کے لیے فلمیں بنانا اور یہ نمائش اشتہار، میں یہاں اب یہ سوال آیا ہے تو ناظرین و سامعین 1 2 باتیں آپ سے کر دوں۔ بہت بڑا جانور لینا، لاکھوں روپے کا، جس کا گوشت کوئی چکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے؟ ہاں، صحت مند جانور ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، لیکن اتنا بڑا جانور لینا دکھاوے کے لیے غلط بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جانور کی آرائش کرنا، بہت زیادہ اس پہ بیل بوٹے بنانا، یا اس کو زیور کے طور پر، نقلی ہوگا، سونا تو نہیں پہنائیں گے آپ، لیکن یہ بھی درست نہیں، اس کو بھی فضول خرچی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ باقاعدہ ہار لے رہے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کیا، اور جھالریں لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، گوشت کے لیے تو قربانی نہیں ہو سکتی نا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ یعنی کمنٹری کر کے قربانی کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں چونکہ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اب لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، ان کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں، تو وہ اپنے نیچے جہاں پارکنگ کرتے ہیں اس جگہ کو ان دنوں میں پارکنگ چھوڑ دیں، اپنے اس کی حفاظت کے لیے بھی، اور جانور لائیں تو اس کا خیال رکھیں، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھیں۔ نہیں ہے تو چھتوں پہ اس طرح کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔
کسی فارم میں، کسی کھیت میں، کسی کھلی جگہ پہ رکھوائیں جہاں پر دوسرے ہوں کہ جی وہ ان کو بھی اگر آپ نے پالنے ہیں، لیکن یہ چھتوں پہ پالنا پھر اس طرح کرنا بہت غلط بات ہے، بچیں اس سے۔ اور بھی باتیں ہیں، کچھ آئیں گی انشاءاللہ، مزید عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کچھ غلط باتیں لوگوں نے اس طرح کر لی ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو کھلونے خرید کر دینا کیا جائز ہے؟ کھلونے بچوں کو لے کے دینا منع نہیں ہے، لیکن وہ جانوروں کو لے کے دینا، ایسے کھلونے یا یہ جو آج کل ڈالز بناتے ہیں ان کو کیسے لباس پہنے ہوتے ہیں، بچیوں کو اسی طرح کی رغبت دینا، یہ غلط بات ہے۔ اب اچھے کھلونے دیں، کچھ آج کل تو کھلونے آ گئے جس سے آپ کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، تو اچھے کھلونے ہوں اور وقت ضائع کرنے والے نہ ہوں، لیکن بچے کی تفریح کے لیے منع نہیں ہے، مگر کھلونوں میں انتخاب کیا چوز کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ احمد علی صاحب کا سوال کہ کیا ہم خود استخارہ کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور بھلائی چاہنا کہ میں فلاں جائز کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کو استخارہ کہتے ہیں، اور استخارہ خود کیا جاتا ہے، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آپ نے رات کو جب بھی سونا ہے 2 رکعت پڑھ لیں اور دعا پڑھ کے سو جائیں، آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا، خواب سمجھ نہ آئے تو کسی عالم کو سنا کے سمجھ لیں۔ یہ جتنے استخارے ہیں، سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، یہ صرف اندازے ہیں، آپ خود نہیں کرتے، آپ نے کہہ لیا، اگلے نے جو جواب، مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ استخارہ کروا لیں، ان کے پاس 100 استخارے جمع ہو گئے، تو وہ ایک رات میں 100 خواب تو نہیں دیکھیں گے، لازمی بات ہے ان کے پاس کچھ آسان طریقے ہیں، وہ اس کے مطابق بتا دیتے ہیں، تو وہ اندازے ہیں، ان پہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اصل استخارہ وہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ کو خواب آئے گا، وہ خود کرنا چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی کر لے، آپ کی بہن کر لے، بیٹا کر لے، بیٹی کر لے، کوئی رشتہ دار کر لے، لیکن یہ جو لوگوں سے آپ پوچھ کے کرتے ہیں وہ صرف اندازے ہوتے ہیں، اس پہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ محمد بن سلیم صاحب کا سوال کہ شادی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شادی میں 70,000 خرچ کیے تھے ایک زمانے میں، وہ آج کے حساب سے 8 لاکھ روپی جو بنتے ہیں وہ طلب کر رہا ہے، تو یہ طلب کرنا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ ایک بھائی نے دوسرے دوسرے بھائی کی شادی کرائی تھی، اس وقت کس نیت سے کرائی تھی؟ یہ کہا تھا کہ میں تمہارے قرض دے رہا ہوں بعد میں دوں گا؟ اگر محبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اپنے بھائی کی شادی کی ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، وہ چھوٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ بڑے کا شکریہ ادا کرے، لیکن یہ کہ آپ اس وقت اس کا مطالبہ، اس سے کیا طے ہوا تھا، اس سے مطالبہ کرنے کا مطلب اللہ نے حیثیت دی تھی، آپ نے کر دی، اگر آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ضرورت ہے، ویسے اسے کہہ دیں میری مدد کریں، لیکن وہ رقم لگا کر اگر آپ نے اس وقت طے کیا تھا کہ تم نے یہ بعد میں مجھے دینا ہے سارا خرچہ، اور میں خرچہ لوں گا وقت کے حساب سے جو اس وقت کی قیمت ہوگی، یہ طے کیا تھا، نہیں کیا تھا، اس وقت آپ نے کی نیکی کی وجہ سے، اگر آپ نے اس سے یہ بات کی تھی کہ تمہیں اس کو مجھے واپس کرنا ہے، تو جتنا خرچ تھا وہ اتنا ہوگا۔ امانت اور چیز ہوتی ہے، قرض اور چیز ہوتی ہے۔ امانت ایز اٹ از بے عین ہی دی جاتی ہے، قرض میں آپ اس کا پرسنٹیج کا یا اس زمانے کی ویلیو کا کر سکتے ہیں، مگر طے ہوا ہو، بات ہوئی ہو۔ اس وقت بھائی صاحب نے اپنے بھائی کی کر دی، اب مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا طے ہوا تھا؟ اگر اس کو کرنا ہے تو اخلاقی طور پر کریں، آپ کو ضرورت ہے ویسے اس سے کہہ دیں کہ اس وقت تمہیں ضرورت تھی، میں نے کر دیا، اب مجھے ضرورت ہے، تم میری مدد کر دو، لیکن یہ اس طرح کا مطالبہ اور آج کی رقم سے اس طرح مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی شدید مجبوری کی حالت میں چوری کر بیٹھے تو بعد میں اب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ توبہ۔ کون سی مجبوری تھی، کیا کر بیٹھا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کے رقم، اگر کسی کی کوئی رقم لی ہے اس کو لوٹا دے، کسی طرح کہہ کے لوٹا دے، جو پتہ ہے کہ کہاں سے لیا تھا، کتنا لیا تھا، ان کو لوٹا دے اور توبہ کرے۔
محمد شفیع صاحب کا سوال کہ حیا کی شرعی تعریف کیا ہے؟ کیا عام طور پر حیا کی جو تعریف لوگوں میں معروف ہے کیا وہی مکمل ہے یا اس میں مزید وسعت ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث موجود ہیں کتنی حیا والے، اور حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے۔ اب جس میں جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ اگر اس میں حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو حیا ہونی چاہیے۔ حیا کے حوالے سے بعض چیزوں سے حیا، لوگوں سے حیا، اللہ سے حیا، اس کے درجے ہیں، اس کو پوری طرح سمجھنا ہوگا۔ یعنی آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں نا، بات کر رہے ہیں، لفظوں میں بھی آپ غلط ناشائستہ لفظ ہیں یا شرم کے الفاظ ہیں یا چھپی باتیں، اس کو کس طرح کر رہے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اولا مستم النساء، اور تم اگر عورتوں کو چھو لو، کس کنائے میں، اشارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے نا، لیکن ہمیں ایک اشارہ مل گیا کہ بات کرنے میں بھی حیا ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں، طور طریقوں میں، تو ایک وسعت ہے۔ اللہ کے لیے کیسے، لوگوں کے لیے کیسے، لفظوں کے لیے کیسے، چیزوں کے لیے کیسے۔ تو اس حیا کے حوالے سے بہت تفصیل آپ جا سکتے ہیں، ہر چیز میں آ سکتے ہیں۔ تو خیال رہے کہ وسعت تو بہت ہے، مگر یہ کہ مجھ سے جتنا ہو سکے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اور وہ نہاتے وقت جو حصہ چھپانا ہوتا ہے وہ نہاتے ہوئے بھی اس کو عریا نہیں کرتے تھے، یعنی کپڑا رکھتے تھے اس پہ۔ تو اس حد تک، اور پھر یہ کہ حضور نے جب سے ان کے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا، انہوں نے خود کہا کہ میں نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ نسبت ہو گئی، میں نے اپنے اس ہاتھ کو زیر ناف کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی حیا کے درجے، گفتگو میں بھی حیا کا درجہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے، ایمان والا ضرور حیا والا ہوگا۔ اور پھر حدیث شریف موجود ہے، جو جس میں حیا نہیں رہی وہ جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ حیا نہیں رہ گئی تو پھر کیا اس کو پرواہ ایمان کی یا قرآن کی۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ شادی کے بعد بھی اگر پڑھائی جاری ہو تو کیا پڑھائی مکمل ہونے تک حمل روکنا درست ہوگا؟ ایسی کون سی پڑھائی ہے؟ ہاں، امتحانات ہیں، بچے سے کیا کہتے ہیں وہ، اس کے لیے نہیں سنبھالا جائے گا مختصر مدت کے لیے، لیکن یہ کہ زیادہ روکنے سے اگر اولاد کا سلسلہ ہی نہ ہوا بعد میں، کیونکہ دوائیں لیتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اور وہ معلوم ہوا کہ جی نقصان ہو گیا، تو اب 4-5 سال نہیں کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ میں اس پہ شرعی حکم تو نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کو میں دانش مندی نہیں کہوں گا۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ وقت کا ضیاع، اگر وہ کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ اچھائی ہے سیکھنے میں، برائی نہیں ہے، کوئی معلومات ہے اس میں، کوئی تجربہ ہو رہا ہے اور وہ مختصر ہے، ورنہ وقت کا ضیاع۔ اور اکثر جو ہیں اس طرح کے گیم وہ پھر آپ کے مزاج میں وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح بچوں کو دکھائے جاتے ہیں نا کارٹون، اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں، سب بڑے شوق سے دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچہ لگا ہوا تاکہ ہم اپنے کام کریں۔ اس کارٹون سے بچے کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اکثر تو یہ کہ کالے دکھائے جاتے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کا نیگیٹو رول دکھایا جاتا ہے، ڈومینیٹ کرنا، دوسرے کو دبانا کیسے ہے، اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چالاکیاں سکھائی جاتی ہیں۔ وہ بچے آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر مزاج آ جاتا ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیم کھیلنے والوں کی طبیعت میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو ہم اس کو وقت کا ضیاع بھی کہیں گے، فضول خرچی بھی کہیں گے، اور ہاں ایسے گیم جن سے آپ کی صحت بنتی ہو۔ ہم تو گیم بھی وہ کھیلتے ہیں جن میں انجریز ہوتی ہیں، جن میں انسان کے ساتھ وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا اسلام میں گھڑ سواری ہے، دوڑ لگانا ہے، تیر اندازی ہے، سوئمنگ ہے۔
اب جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، مجاہد بننے کے لیے. لیکن یہ کہ اب ہمارے ہاں جناب پوری قوم کو کرکٹ کا جنون ہے، اس کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، اور جناب باقاعدہ گھروں میں دیکھنے والے لڑ کیچ کیوں چھوڑ دیا، وہ اس نے چھوڑ دیا، تو کیوں طبیعت اپنی خراب کر رہا ہے. وہ فٹ بال کا اس نے کک نہیں ماری ہے تو معلوم ہوا کہ موڈ خراب ہو گیا، برتن توڑ رہے ہیں. یہ واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ غلط باتیں میں ان کو وقت کا ضیاع کہوں گا. ہاں صحت مند بنانے والے یا سکھانے والے کوئی اچھی چیزیں ہوں تو وہ ضرور کی جائے. اگلا سوال ریحان شیخ صاحب کا، کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جی، غلط چیز کی قسم اٹھانے پہ توبہ کرنی ہے. اگر جائز قسم ہے، صحیح قسم ہے، اٹھائی ہے تو آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. سب سے پہلے آپ توبہ کریں گے، 10 مسکینوں کو کھانا یا ان کو کپڑا دیں گے آپ. اور اگر آپ پیسے والے نہیں ہیں تو پھر آپ 3 روزے رکھیں گے. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ خطبے کے دوران دعا مانگنا کیا جائز ہے؟ جی، بغیر ہونٹ ہلائے، ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں کی جائے گی. محمد عمر صاحب کا سوال کہ اگر رات گئے تک محلے میں لاؤڈ سپیکر پر محفل ہو رہی ہو تو کیا لوگوں کو پہنچنے والی اذیت کی وجہ سے انتظامیہ گناہ گار ہوگی؟ یہ بات جس نے سوال کیا ہے صرف محفل کا لفظ کہا ہے. جب گانے کی آواز آتی ہے اعتراض نہیں کرتے، کھیل ہو رہا ہو اعتراض نہیں کرتے، سیاسی پروگرام ہو اعتراض نہیں کرتے، 126 دن دھرنا ہو، سڑکیں بند ہوں، اعتراض نہیں کرتے. صرف اعتراض دین کے حوالے سے کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جائے، صرف محفل جہاں تک لوگ ہوں وہاں تک آواز ہونی چاہیے. لیکن اعتراض کرنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر اس بہانے ان کے کان میں کوئی اچھی آواز و نصیحت نعت شریف پہنچ رہی ہے تو اگر کوئی کسی نے کسی محلے میں اس گلی میں کوئی روز تو نہیں ہوتی ہوگی، سال میں 1 بار ہو گئی، 2 بار ہو گئی، تو کوشش کریں کہ اعتراض یا تو پھر ہر چیز پہ کریں. معلوم ہوا کہ جی فلانے نے ناموس رسالت کے لیے دھرنا دیا ہے تو جی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، سیاست کے لیے دیا ہے تو ذکر ہی نہیں ہے. ہمیں بھی اپنا کچھ معیار بنانا ہوگا، کچھ اصول بنانے ہوں گے. ایک چیز کے لیے دین کی بات آ جائے تو جی غریب کی بیٹی آتی ہے یاد، باقی چیزوں پہ غریب کی بیٹی کیوں یاد نہیں آتی؟ تو صرف ضد ہے نا، عناد ہے. تو آپ بھی اور وہ بھی، ہم جہاں تک محفل ہے اتنے حصے میں، ہاں لوگ چاہیں کہ ان تک آواز آئے، ان سے کہا جائے کہ جی ہم لگا دیتے ہیں اسپیکر، ورنہ اپنے افراد تک رکھیں. اور یہ اعتراض کرنے والے دیکھ لیں کہ یہ صرف نعت شریف میلاد کی محفل پہ، دینی محفل پہ اعتراض کر رہے ہیں یا باقی پہ بھی کرتے ہیں. اگر پورا محلہ مل کے وہاں پر گیم کر رہا ہے اور جناب لائٹیں لگائی ہیں، فلڈ لائٹس ہیں، اس میں بہت خرچہ بھی ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اپنا بچہ گیا ہوا ہے. یہ کیا باتیں ہیں؟ اس کے لیے بنائیں. باقی میں اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ خام خواہ کہ لوگوں کے لیے وہ کیا جائے، لیکن اگر دین کی محفل ہو رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرو کہ اس بہانے تمہارے کانوں میں اچھی آواز بھی آ رہی ہے، ورنہ غلط آوازیں شوق سے سنتے ہیں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے یہاں سوال لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ. آج کا آخری سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، کیا دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے؟ دیدار الہی خواب میں ہر ایک کے لیے ممکن ہے. سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی خواب میں اللہ جس کو چاہے دیدار کرا دے. لیکن دنیا میں دنیاوی زندگی میں سر کی آنکھوں سے صرف اور صرف
ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں دیکھنے میں آ نہیں سکتا، یہ فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا رؤیت باری ممکن ہے کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے، جس کو اللہ دکھانا چاہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دیدار ہے، رؤیت ہے، ادراک نہیں ہے، احاطہ نہیں ہے، صرف دیکھنا۔ تو باقی خواب میں جو چاہے، حضرت سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں میں نے 360 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے خواب میں، اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ جس کو دکھائے۔ لیکن جہاں تک بات میں نے واضح کی ہے اس کو سمجھا جائے، رؤیت باری ممکن ہے خواب میں ہمارے لیے، سر کی آنکھوں سے۔ یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، یہ روایت موجود ہے۔ تو ہم رؤیت باری کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، تو واضح کر دیا، آج کوئی دیکھے خواب میں دیکھ سکتا ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اس بات کو جو معراج میں بیان بھی کی جاتی ہے تو وہ ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں سمینہ راوڈا صاحبہ، اصفر تنویر صاحب، محمد عدنان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فردوس انجم صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، کریم صاحب، منظور احمد صاحب، بنت صدیق صاحبہ، عابد علی صاحب، واصف سلطان صاحب، آصف فاروقی صاحب، عزیر عالم صاحب، اکرام شریف صاحب، مجاہد علی صاحب، ملک عمران صاحب، محمد صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، علی حیدر صاحب، ہما ساجد صاحبہ، ناصر اتاری صاحب، ذیشان صاحب، منور حسین صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، فیصل قادری صاحب، نوید احمد صاحب، سحر خان صاحبہ، سید ساجد صاحب، ام شہباز صاحبہ، طاہر احمد صاحب، احسان اتاری صاحب، محمد شفیع صاحب، ارمان اشرفی صاحب، ارشد اتاری صاحب، زبیر اتاری صاحب، شاہد سرور صاحب، حافظ عبید اللہ صاحب، سلمان مغل صاحب، ناصر خان صاحب، فہیم الوی صاحب، حنا حیدر صاحبہ، ہانیہ راشد صاحبہ، اویس رضا صاحب، محمد احمد صاحب، سید شہباز صاحب، عبد الرحمن صاحب، احمد علی صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، ثانیہ صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، اقبال رضا صاحب، وجاہت اللہ صاحب، محمد ایوب صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، طلحہ صاحب، نذیر احمد صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان صاحب، عبد الکریم صاحب، محمد عمر صاحب، امیر الدین صاحب، شاہد محمود صاحب اور آصف علی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ جناب محمد زین قادری صاحب کی طبیعت ناساز ہے، انہیں شاید کل جو بارش ہوئی تھی کراچی میں اس کی وجہ سے کچھ طبیعت پر ان کی اثر آ گیا ہے، کچھ نزلہ بھی تھا، کچھ بخار بھی، اس کے باوجود انہوں نے پروگرام کیا۔ دعا کیجیے گا اللہ ان کو صحت دے۔ ترکی میں ایک بڑے عالم اور روحانی بزرگ حضرت شیخ محمود آفندی نقشبندی انتقال کر گئے ہیں۔ 1979 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بزرگ شخصیت، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات اللہ تعالی
ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ اس ہفتے میں ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایک بات آپ سے وہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام لوگوں کے کہنے پر ہم ہر سال یہ انتظام کرتے ہیں، اجتماعی قربانی، اس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سال 15,500 روپیہ فی حصہ پر شیئر، کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں، یہ پوسٹر آپ کو دکھا رہے ہوں گے اسکرین پر، ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں، ای میل ایڈریس بھی شاید اگر لکھا ہے یا نہیں، بہرحال اس کے علاوہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، بیرون شہر اور کراچی والے رابطہ کر سکتے ہیں، بکنگ جاری ہے انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی پورے اہتمام، کئی برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کوئی شکایت نہ ہو۔ گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ 15 کلو گوشت ایک حصے میں ضرور آئے، اس طرح کا جانور لیا جاتا ہے، تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سہیل صاحب نام ہے؟ سہیل طاہر صاحب۔ سہیل طاہر صاحب نے پاکستانی 1,05,000 روپے بھجوائے ہیں اس میڈیا ٹیم نے، جو آپ سے کئی مہینوں سے اعلان ہوا کہ یہ نئے کیمرے لینا چاہتے ہیں، لینزز لینا چاہتے ہیں کچھ، تو جب انہوں نے اعلان کروایا تھا اس وقت انہوں نے 5 لاکھ روپے پاکستانی کا اندازہ لگایا تھا خرچے کا۔ آپ کو پتہ ہے چیزوں کے ریٹ جس طرح بڑھ رہے ہیں اب کہاں تک، تو تقریباً 2 لاکھ روپے ابھی تک جمع ہو چکے، جو یہ آئے ہیں، اس سے پہلے آئے ہیں کوئی 2-3 افراد نے جو کہے تھے، تو ابھی خاصی رقم باقی ہے۔ اچھا، ایک مشورہ ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ وہاں پر باہر قسطوں پہ چیز مل جاتی ہے، تو اگر ملتی ہے تو آپ لے کے بھیج دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں قسطیں ادا کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی وقفے سے اکٹھے نہیں دینے پڑتے ہیں۔ اب یہاں پاکستان میں تو یہ سہولت نہیں ہے اور ہر چیز ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو کوئی اگر خود سے لے کے بھیجنا چاہے باہر سے تو وہ اس ٹیم سے پوچھ سکتا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل اور ان کی تمام وہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دی جاتی ہے کہ آپ پیسے بھیجنا چاہیں یا ان سے رابطہ کر کے لینزز کا پوچھ سکتے ہیں اور خود بھجوا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں کہ یہ سلسلہ پریزنٹیشن ان کی پیشکش کارکردگی بہتر آپ تک پہنچے، تو اس کے لیے جو بھی تعاون کرنا چاہے وہ ان کا اشتہار بھی اور بینک اکاؤنٹ نمبر بھی، ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ بھی آپ کو ایک اعلان میں مدت سے کر رہا ہوں کہ مجھے عرب ورلڈ میں اور ویسٹ میں، یورپ امریکہ میں، کوئی بھی جو میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی، اگر اس کو میٹر چاہیے، میٹر ہم فراہم کر دیں گے، ہم تعاون کریں گے پورا۔ تو ایک عربی میں اور ایک انگلش میں پی ایچ ڈی کے مقالے، تھیسز، وہاں کی کسی اچھی یونیورسٹی سے وہ ہو جائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ میں محنت کرنا چاہتا ہوں، کوئی تعاون کرے اس سلسلے میں، خاتون ہو کوئی مرد ہو، لیکن ایک عربی میں اور ایک انگلش میں۔ اگر آپ لوگ سمجھیں کہ نہیں جی ہم تیار کر کے دیں تو ہم اس کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ وہ سناپسز وغیرہ دے دیں تو اس کے حساب سے ہم میٹر آپ کو یہاں سے تیار کر کے بھجوائیں، لیکن وہ وہاں پر آپ کر لیں، اس کے لیے بھی آپ سے کہا تھا۔ علاوہ ازیں ملک کے حالات کے حوالے سے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہم میں سے اکثریت غافل ہے، ہم میں سے اکثریت غافل ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ نظریاتی طور پر، جغرافیائی طور پر
معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم غافل ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کل کراچی میں 15 سے 20 منٹ کی بارش ہوئی، سڑکوں کا حال دیکھ لیں، ہماری انتظامات دیکھ لیں۔ ایک سڑک ایم اے جناح روڈ پر وہ جو بسوں کے لیے بنائی تھی 6 مہینے کے لیے کہا گیا تھا، 4 سال ہو گئے یا زیادہ عرصہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہاں کہاں کچرے جمع ہیں پورے ملک میں۔ یوں لگتا ہے صرف اقتدار، کرسی، گورنمنٹ مل جائے، جو چلے گئے وہ واپس کسی طرح لے لیں اور جو آ گئے ہیں وہ کسی اور کو نہ دیں، ان کی بچی رہے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی تحفظ اقتدار، اپنی پاور کو سیو کرنا، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مراعات، فیسلٹیز، جب آدمی فائنینشلی طور پر کرائسس میں ہو، مشکل میں ہو، مراعات ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہاں مراعات کے لیے لوگ اور زیادہ شامل کیے جا رہے ہیں تاکہ خرچے ان کو دیے جائیں، اور بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ پچھلے نے صرف 3 سال 7 مہینے میں اتنا قرض لیا جتنا 70 سال میں لیا گیا تھا، وہ جو خان صاحب چلے گئے۔ اب یہ جو آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح مشکل سے ملی ہے، یہ لوگ اب سارا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں۔ وہ جی پچھلوں کو ہی رونا ہے نا، ہر کوئی یہی روتا ہے جی، چھوڑ کے ایسا گئے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ ہمارے عوام اپنی فضول خرچیاں چھوڑ دیں، اپنے جتنے اخراجات ہیں کٹ ڈاؤن کریں، ان میں کمی کریں۔ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ حکمرانوں کو کوئی خیال نہیں۔ آپ کوشش کریں جہاں جہاں ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، فضول خرچی چھوڑیں گے، یہی پیسے آپ کا کچن چلتا رہے گا۔ ورنہ وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نوچنے لگ جائیں گے۔ جرائم بڑھتے ہیں نا، چوریاں بڑھتی ہیں، قتل بڑھتے ہیں، لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ مہنگائی تو صرف یہ نہیں ہے، وہ لوگ لطیفے لکھ رہے فیس بک پہ، مہنگائی نہیں ہوئی ہے، قیمتیں بڑھی ہیں۔ یعنی اب لوگ لفظوں سے کھیلنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کا تمسخر کرنے لگ گئے۔ ہمارے بارے میں جو کارٹون چھپ رہے ہیں باہر کے اخباروں میں، وہ دیکھ لیجئے۔ فوج، ادارے، عدلیہ، دوسرے، ان کو باہم متصادم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت ملک بچانا ہے، اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ ہم نے جو بھی ہو سکتا ہے خود کرنا ہے، توجہ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں کوشش کی جا رہی ہے مذہبی طبقے کو مسلسل لڑانے کے لیے۔ علماء کو متنازع بنا دو، علماء کے خلاف باتیں کرو، کیونکہ انہی کی وجہ سے لوگ پابند ہوتے ہیں۔ جب علماء پر اعتماد نہیں رہے گا، لوگ آزاد ہو جائیں گے، حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دیں گے۔ یہ پلاننگ ہے، اس کو ہائبرڈ وار کہتے ہیں۔ شوشے چھوڑے جاتے ہیں، لوگوں میں بحثیں ڈالی جائیں گی، نئی باتیں ڈال کے لڑوایا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا نہیں سکتا۔ ننگی عورتوں کو کلمہ لکھا ہوا، اللہ کا نام لکھا ہوا، اس طرح کے کپڑے پہنا کے ان کے لیے جا رہے ہیں۔ جوتیوں پہ اللہ کا لفظ لکھا جا رہا ہے، سول پہ۔ یہ مسلمانوں کو اب دیکھیں نا انڈیا میں کیا ہوا۔ ایک طرف تو وہ ہے کہ جی ناموس رسالت پر حملے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں؟ آپ اگر دیکھیں، آپ کو کلپ دیکھیں کس طرح نہتے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو حلال حرام کے اوپر، ان کو فرقوں پہ، ان کو مسجدوں پر، اذانوں پر طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہم غافل ہیں۔ اگر ہم اسی طرح غافل رہے، کل یہی حال جو ان کا ہے کہیں ہمارا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ غفلت بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ ہوش میں رہیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اس وطن کی حفاظت نہیں دیکھیں آپ کسی سیاستدان کی طرف، نہیں دیکھیں اداروں کی طرف، آپ کا وطن ہے،
آپ اپنے طور پر اس وطن کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں کیجئے۔ ان سیاستدانوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، یہ جب بھی آئے ہیں لوٹا ہی ہے، جو بھی آیا ہے اس نے لوٹا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا ہم پر کرپشن کا الزام نہیں، تو تم نے کرپشن نہیں کی ہے تو یہ اتنے قرضے کیوں چڑھا دیے؟ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنا ٹائم گزارنے کے لیے۔ تم نے تو نہیں قرضے دینے، قرضے تم نے عوام پہ ڈال دی۔ کوئی سبسڈی دی ہے تو وہ بھی آپ ٹیکس کے ذریعے عوام سے ہی وصول کرتے ہیں نا۔ آپ کیا رعایت دیتے ہیں؟ کہیں وہ فری ملتی ہے لوگوں کو، وہی ان کو ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ سے لے۔ تو ہمیں اب اپنے وطن کو بچانا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھنا، ان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہم نے اپنے اس تشخص کو، آئیڈینٹی کو خیال رکھنا ہے کہ یہ ملک کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس ملک کی سلامتی کے کردار والا بنانا ہے، مضبوطی کے، اپنی معیشت کو، اپنی چیزوں کو خود سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو شرم و حیا کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے تربیت دے۔ اللہ کرے ہم پر وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں فاقوں کی نوبت آ جائے، یا ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں، پانی ختم ہو جائے، وہ نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے۔ اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے ہم نے، اپنے دین اور دینی تشخص کا خیال رکھنا ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ رب راضی تو سب راضی، اور سب راضی ہوں اور رب راضی نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ میڈیا ٹیم والے اہتمام کرتے ہیں، کوشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مجھے امید تو ہے کہ آئندہ جمعرات کو وقت پر آ جاؤں گا، اگر کوئی 5-10 منٹ لیٹ ہوا تو انشاءاللہ وقت پر آؤں گا، پروگرام ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔